بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے طریقۃ العصریہ، اس کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں اشارہ حاذا کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پہ کسی بھی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو جب کہ وہ قریب ہو، مذکر اسم کی طرف اشارہ کرنا ہو جب کہ وہ قریب ہو، تو حاذا کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں۔ تو اب جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ مؤنث ہے، یعنی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ قریب میں ہے، تو مؤنث قریب کے لیے اگر اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے حاذہ کا استعمال ہوتا ہے۔ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ حاذہ کا۔ تو مثال کے طور پہ ہم کو کہنا ہے کہ یہ لڑکی ہے، تو ہم کہیں گے حاذہ بنتن، اشارہ کرتے ہوئے یہ لڑکی ہے، حاذہ بنتن۔ یہ میری بیٹی ہے، ہادہ بنتی، اس طرح۔ تو اشارہ کرنے کے لیے جو ہے مؤنث قریب کے اشارہ کرنے کے لیے حاذہ کا لفظ آتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حاذا کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ اسی کے متعلق جو ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ حاذہ یہ بھی اس میں اشارہ ہے اور مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ مفرد مؤنث کے لیے، جبکہ وہ نزدیک ہو۔ تو مفرد مؤنث یعنی مؤنث ایک ہے تو اس کے لیے، دو ہے یا دو سے زیادہ ہے تو اس کا الگ قاعدہ ہے، وہ اس کے لیے بھی آئے گا۔ تو ابھی صرف ایک کے لیے سمجھیے، مفرد یعنی ایک، تو مفرد یعنی ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اشارے کے لیے، جبکہ وہ قریب ہو۔ مؤنث کی کیا پہچان ہے، کیا علامتیں ہیں، اپنے ساری بات جو ہے تسہیل الادب کے اندر پڑھ رکھی ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے ہو تو دوسرا تسہیل الادب تیسرا سبق پڑھ لیجئے گا، وہاں پر مؤنث کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا ہے، اور انشاءاللہ نحو کے اندر بھی آئے گا مؤنث کے بارے میں۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اخیر میں عام طور پر گولتا ہوتی ہے، جو وقف کے وقت ہا کی آواز دیتی ہے۔ یہ تو عام طور پر کہا ہے، لیکن مؤنث کی تین علامتیں آپ نے پڑھ رکھی ہے، ایک گولتا، دوسرا الف مقصورہ اور تیسرا الف ممدودہ۔ یہ تین علامتیں آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ رکھی ہے۔ جی، اسی کو یہاں پر جو ہے کہا ہے الدرس الثانی، دوسرا سبق حاذہ۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ساعتن ایک لفظ ہے، مؤنث ہے، ساعتن ایک لفظ ہے، مؤنث ہے۔ تو اب اس کی طرف اشارہ، ساعتن کا معنی ہوتا ہے گھڑی، تو گھڑی کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہے، تو ساعتن یہ گھڑی، ساعتن جو ہے مؤنث ہے اور مؤنث واحد ہے، یعنی مفرد ہے، ایک ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذہ کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں حاذہ ساعتن۔ اسی طرح کراستن، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، تو اب اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہیں گے حاذہ کراستن، یہ کاپی ہے۔ اسی طرح زہرتن بھی مؤنث ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہیں گے ہادہ زہرتن، یہ پھول ہے۔ تو ہادہ ساعتن، یہ گھڑی ہے، ہادہ کراستن، یہ کاپی ہے، ہادہ زہرتن، یہ پھول ہے، یہ پھول ہے۔ جی، اب یہ تو یہ کر دیا، تین جملے بنا دیا۔ اب اسی کے متعلق نیچے جو ہے آپ کو سوال کرنے ہیں۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ رکھا ہے کہ ماں کسی چیز کے سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی چیز یعنی غیر جاندار چیز ہو تو اس کے سوال کرنے کے لیے جو ہے ماں کا استعمال ہوتا ہے، اور من کا استعمال انسان کے سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس صورت میں من کا استعمال ہوتا ہے۔ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ من کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی کے متعلق پوچھیں گے ما ہاذہ، یہ کیا چیز ہے؟ ہاذہ ساعتن۔ ما ہاذہ، یہ کیا چیز ہے؟ ہاذہ کراستن۔ ما ہاذہ، یہ کیا چیز ہے؟ ہاذہ زہرتن۔ ما ہاذہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو ہاذہ مسطرتن۔ ما ہاذہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو ہاذہ محفظتن۔ جی، اسی طرح ما ہاذہ، یہ کیا چیز ہے؟ ہاذہ غرفتن۔ ما ہاذہ، یہ کیا چیز ہے؟ ہاذہ سبورتن۔ یہ تو میں نے اتنا آپ کو پڑھ کر بتلا دیا۔ آگے جو ہے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں کل آپ کو حل کر کے لانے ہیں۔ من کے ذریعے سوال کیا جائے گا آپ کو،
پہلے یہ الفاظ ہادی طالبتن، ہادی اساتذتن، ہادی خادمتن. اساتذہ استاذہ، استاذہ مانے استانی، جو لیڈیز اگر استاد ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں استاذتن. اور خادمہ تو جانتے ہی ہیں، خادمہ نوکرانی. تو اس کے متعلق جو ہے آپ کو من کے ذریعے سوال کرنا ہے، اس کو پورا آپ کو حل کر کے لانا ہے یہاں تک.